بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ G20 کی میٹنگ جناب انڈیا نے بلائی ہوئی ہے اور چائنا اور ٹرکی بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور کوششیں جاری ہیں۔ مودی یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ بھی وہ اپنے حالات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس پہ جناب انہوں نے بیانات تک آج گاڑ دیے ہیں۔ لیکن اینی ویز دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ ہمارا پاکستان کا فوکس فارن پالیسی پہ کیا ہونا چاہیے، اس کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، ایران پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کیسے شیپ اپ ہونے چاہیے ان دا ڈیز ٹو کم، اور چائنا امریکہ ایک دوسرے پہ جناب ڈپینڈنٹ تو ہیں ایز فار ایز دا ٹریڈ از کنسرنڈ، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک کولڈ وار بھی جاری رہتی ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ بات کرنا چاہیں گے ہم جی۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، میری ایڈیٹر رہ چکی ہیں دی نیوز میں، کافی جھاڑیں کھا چکا ہوں میں ان سے جی، اور اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا ہے، اور لیکن اس وقت تو ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اینی ویز ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی۔ ہیں کیسی آپ؟ بالکل صحیح ہے، فرسٹ کلاس۔ فرسٹ کلاس، اچھا یہ G20 کی میٹنگ یہاں پہ بلانا انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر، واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ، واٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو، کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے انڈیا؟ دیکھیں انڈیا کا جو ایم یا پلان ہے کہ ٹورزم کی جو میٹنگ 22 تاریخ کو انہوں نے بلائی ہے، G20 کی ایک ٹورزم کی میٹنگ ہے سری نگر میں جی، تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان کا جو یہ ایک ایفرٹ ہے یہ دکھانا دنیا کو کہ صورتحال آکیوپائڈ کشمیر پہ معمول پہ آ گئی ہے، نارملائز ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کا جو یہ پلان ہے یہ خود سے ہی یعنی کہ ڈیفیٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ اول تو یہ کہ چین نے کہا ہے کہ وہ نہیں اٹینڈ کریں گے اس میٹنگ کو، اس لیے کہ وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر ٹرکی کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید سعودی عربیہ نے بھی ابھی نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ ایجپٹ جس کو ویسے تو G20 کا ممبر نہیں ہے لیکن ان کو خاص دعوت دی گئی ہے، ان کا بھی کوئی رپورٹس آ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چائنا کے علاوہ یہ ممالک سب OIC کے ممبرز ہیں جی، اور OIC کی ایک پوزیشن ہے مقبوضہ کشمیر پہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈین ایفرٹ بیک فائر کر رہی ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دنیا ایکسیپٹ کرے جو انہوں نے کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ اس پہ سپاٹ لائٹ آ رہی ہے اور ہائی لائٹ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں، اس لیے کہ چند ہی ہفتے پہلے وہاں پر سیکیورٹی انہوں نے زیادہ سخت کر دی ہے۔ جو رپورٹس اب آ رہی ہیں ان کے مطابق وہاں مختلف قسم کے سیکیورٹی فورسز، انڈین سیکیورٹی فورسز ظاہر ہے، انڈین فوج، پولیس اور مختلف پلین کلوتھس مین میں دیکھے جا رہے ہیں، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس سے تو پھر یہ نہیں نا ان کا امپریشن بیٹھ رہا کہ وہاں سچویشن نارملائز ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ انڈین میڈیا بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے، سکسیس نہیں ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، وہ اپنی ایتھینٹسٹی بتانا چاہ رہا ہے کہ جناب انڈین ہیلتھ کشمیر میں ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، بٹ دین اگین میں پوچھنا ہی چاہوں گا کہ ابھی اس ایفرٹ کے بعد جہاں پہ ایجپٹ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہے، جہاں پہ جناب سعودی عربیہ نہ ہاں میں کر رہا ہے نہ کر رہا ہے، چائنا بیک آؤٹ کر گیا، ٹرکی بیک آؤٹ کر گیا، سو اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے انڈیا؟ مطلب اس کے بعد اس کو کیا پرابلم؟ ٹھیک ہے انڈین میڈیا سے تو ہیٹ فیس کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ کہاں سے ہیٹ فیس کرنی پڑے گی اس کو، انڈیا کو؟ دیکھیں انٹرنیشنلی اگر یہ مقبوضہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے تو، اور وہ انڈیا کے اپنے ایکشن سے ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ایک امبیرسمنٹ ہے، وہ تو شرمندہ ہوں گے گلوبل سٹیج پہ۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو سفارتی ایم تھا یا پرپز تھا وہ تو اس کو نہیں سیکیور کر پا رہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد وہ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو کس طرح سے اس بات کا بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سو ڈپلومیٹک فیلئر کہہ سکتے ہیں ہم، انڈیا کا ڈپلومیٹک فیلئر ہے فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا ایک سیٹ بیک ہے، ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے، اور ان کا جو نیریٹو ہے کشمیر کے بارے میں اس کو تو شکست ہوئی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اس ریجن میں، اس خطے میں بہت سی چینجز آ رہی ہیں. اب ہم نے ایک بڑی انہونی چیز دیکھی ریسنٹلی، اور وہ ہم نے دیکھا جناب ایران اور سعودی عربیہ اور مل جاتے ہیں، مل کے بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے چائنا اس میں. جی ان دا ڈیز ٹو کم، آپ کے خیال میں چائنا اور بھی کسی جگہ پہ یا کسی ملک کے ساتھ یا ممالک کے ساتھ ایسی کوئی کوشش کر سکتا ہے جو ہمیں پچھلے کئی دہائیوں سے ہمیں یہاں پہ پرابلمز جو ہم فیس کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ ختم کرا سکتا ہے ٹینشن چائنا ان دا ڈیز ٹو کم؟ دیکھیں، چائنا نے یہ جو میڈیٹ کیا ہے راپروشما اور یہ جو ڈیل ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، ظاہر ہے اس سے چین کی جو سفارتی پوزیشن ہے وہ بہت ہی منظم ہوئی ہے، اور ان کی ایک سفارتی کامیابی تھی. تو چین کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی انہوں نے آفر کیا ہے، بلکہ ایک پیس پلان آفر کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں کہا ہے کہ جی وہ فلسطینی ایشو پہ بھی میڈیشن کرنے کو تیار ہیں. لیکن دیکھیں، کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے ان کی سفارتی کوشش کامیاب ہوئی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو یہ کہ دونوں ملک بھی تیار تھے، اور دوسری بات یہ کہ چین کے اچھے تعلقات تھے تہران کے ساتھ بھی اور ریاض کے ساتھ بھی، جس سے کہ انہوں نے پھر یہ ایک میڈیشن کا رول سکسیسفلی پلے کیا. تو باقی فرنٹس پہ جو وہ آفر کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو چیلنجز درپیش ضرور آئیں گے، لیکن یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اس وقت چین گلوبل سٹیج پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آئے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ ایز فار ایز یوکرین از کنسرنڈ، وہاں پہ تو الزام لگتا رہا ہے چائنا پہ کہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر وہاں پہ ایکسٹینڈ کرتا رہا ہے، دیتا رہا ہے، تو وہاں پہ پوزیشن ذرا ٹرکی ہو جائے گی. لیکن اسرائیل اور فلسطین کا اگر مسئلہ ہو تو وہاں پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا چائنا ان کو پیچ اپ کرانے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہاں سچویشن بہت ہی گمبھیر ہے، اور اس کی بہت ہی طویل تاریخ ہے جو آپ جانتے ہی ہیں. تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا، چین اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے گلوبل سٹیج پہ ایز اے پیس میکر. وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے یہ کہ وہ ہر جگہ ثالثی کا رول پلے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو تو الگ بات ہے. لیکن دیکھیں، اب تک جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی وائڈ رینجنگ ہے اس وقت مڈل ایسٹ پہ. میں نے تو اس کو ہمیشہ ایک گیم چینجر کے طور پہ دیکھا. اگر اس کا اثر آپ دیکھیں یمن کے کانفلکٹ پہ، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس پروسیس جو ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ابھی عرب لیگ کی سمٹ کل ہی لیڈر لیول پہ منعقد ہوئی تھی، اور وہاں پر سیریا کے پریزیڈنٹ کو خاص دعوت دی گئی اور ان کو ری انٹیگریٹ کیا گیا سیریا کو عرب لیگ کے اندر. بہت عرصے سے سیریا کو سسپینڈ کیا گیا تھا. تو یہ سب اثرات ہیں اس ڈیل کے جو کہ راپروشما سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان آ رہا ہے. تو اس کے بہت مثبت نتائج ہم دیکھ رہے ہیں پورے مشرق وسطیٰ پہ. اب سوڈان کا جو جنگ ہے اس میں بھی سعودی عربیہ ایک میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کراؤن پرنس کی بہت ہی سفارتی آپ کہہ سکتے ہیں دور اندیشی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت پہ ایران کے ساتھ وہ ڈیل کی جس سے کہ ان کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے، اور اس سے پھر یہ جو میں ڈیولپمنٹس بتا رہی ہوں وہ آپ نے مشرق وسطیٰ میں دیکھیں. اچھا، پاکستان جہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت، ڈو یو تھنک کہ پاکستان پہ جس طرح ڈونر ایجنسیز ہیں یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں وہ ہمیں جو دیتی رہی ہیں گاہے بگاہے فائنینشیل اسسٹنس ہمیں دیتی رہی ہیں، ابھی وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں، اور وہ ریلیکٹنٹ ہیں اور اس کی وجہ سے پرابلمس بھی ہمیں ہماری اکانومی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ڈو یو تھنک ان دا ڈیز ٹو کم امریکہ
ظاہر ہے ان پہ اسرٹ کرتا ہے ان سارے ڈونر ایجنسیز پہ اور لینڈنگ ایجنسیز پہ, لیکن ان دا ڈیز ٹو کم امریکہ کو ہم پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کرے گا یا نہیں کرے گا, یا وہی اپروچ ہوگی جو ہے اس وقت IMF کی کہ ہم لوگ مس مینج کرتے ہیں پیسوں کو اور ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے؟ رانا, اس کے دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. جی, پہلا اس کا پہلو تو یہ ہے کہ آیا جو ممالک ہماری مدد کرتے تھے ماضی میں, جس میں کہ سعودی عربیہ شامل ہے, چین شامل ہے, آیا وہ پاکستان کی اس وقت مدد کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو تھکا دیا ہے. وی ہیو ایگزاسٹڈ دیم, بار بار ان کے پاس جا کے. تو ایک تو پہلو ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اگر چین نے پاکستان کے جو لونز ہیں ان کو رول اوور نہ کیا ہوتا, اور چین ہی کی وجہ سے پاکستان اس وقت فائنینشلی افلوٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے جس کی نشاندہی آپ نے کی, وہ یہ ہے کہ دیکھیں IMF پروگرام کے لیے ہمیں خود کچھ سٹیپس لینے ہیں جو کہ ہماری حکومت کہتی ہے انہوں نے لے لیے ہیں سارے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں کمی رہ گئی ہے. خاص طور پہ اس حوالے سے کہ IMF نے کہا ہے کہ جی آپ کا جو فائنینسنگ گیپ ہے, ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ, اس کو آپ بتائیے کہ کیسے فل کریں گے. تو کسی حد تک تو پاکستان نے بتایا ہے کہ جی سعودی عربیہ سے اتنے پیسے آئیں گے, UAE سے بھی $1 بلین آئیں گے, لیکن اس کے بعد بھی یہ فائنینسنگ گیپ رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک پاکستان خود ایکشنز نہیں لے گا فائنینشیل فرنٹ پہ اور اپنے پبلک فائنانس کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو تب تک ہمیں کہیں سے کس قسم کی مدد آئے گی؟ جتنی آنی تھی وہ آ چکی ہے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, ہاں صحیح آپ نے کہا, ان کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ اور IMF وغیرہ پہ, لیکن دیکھیں اس وقت اس حکومت کا جو فائنانس منسٹر ہے اور جو IMF ہے ان کے درمیان ایک کریڈیبلٹی آپ کی کہہ لیجیے گیپ ہے یا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے ایک ایسی ڈیل جو کہ پچھلے سال ہو جانی چاہیے تھی نہیں ہوئی, اور یہ اسی چیز کا سبب ہے کہ ایک ایسے وقت پہ جو کہ بہت ڈیلیکیٹ ٹائم تھا, اس گورنمنٹ نے اپنا فائنانس منسٹر تبدیل کر دیا, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو اس میں دیکھیں, اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا پٹ اے ہاؤس ان آرڈر, وہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا اکنامک ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم بار بار ان ملکوں کے پاس جائیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے اوور برڈن کر دیا ہے بار بار جا کے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, we have exhausted our friends, but at the very same time اپنا ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, مطلب کہ یہ کوئی سیریسنس نظر آتی ہے اس فرنٹ پہ, ہمارے اپنے فرنٹ پہ؟ دیکھیے سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی سنگین معاشی بحران ہے, ورسٹ اکنامک کرائسس جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت, اس سے زیادہ سنگین کرائسس ہم نے کبھی نہیں فیس کیا. میرا خیال ہے یہاں تک تو سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اٹینشن, پرائیورٹی اور فوکس دینا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گورنمنٹ ہیز بین ڈسٹریکٹڈ بیکاز ان کا فوکس سارا سیاست پہ ہے. ان کا فوکس میں نے نہیں دیکھا اتنا فوکس اکانومی پہ ہو جتنا کہ پالیٹکس اور ایک پولیٹیکل بیٹل جو اس وقت چل رہی ہے اس پہ ہو. تو دیکھیں اس کے تو لوزرز پورے ہمارے ملک کے لوگ ہوں گے نا. اگر اکانومی ٹینک کرتی ہے, اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, جو کہ اللہ کرے نہ ہو, لیکن اگر فرض کیجئے وہ ہوتا ہے, تو who will suffer the most? The people of Pakistan. جو ہماری غریب عوام, ان پہ سارا برڈن پڑے گا. تو اسی لیے میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ سیاست ایک طرف رکھی جائے اور اکنامک کرائسس پہ فوکس کیا جائے, نہ کہ وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ باہر سارا وقت دیکھا جائے کہ جی اب کون ہمیں بیل آؤٹ کرنے آئے گا, کوئی ملک آئے گا یا IMF آئے گا. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے. ویری ٹرو, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ ہماری جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے دیٹ لیڈس ٹو اکنامک انسرٹینٹی, اس کے انٹر لنکڈ ہیں, اور اکنامک انسرٹینٹی لیڈس ٹو سیکیورٹی ایشوز. سو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیں یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. دا پولیٹیشینز دے آر ناٹ ریڈی ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل
and they're not ready to like sort out things amongst themselves. So پھر where do we go from here جی؟ دیکھیے رانا، میری نظر میں تو ایک ہی راستہ ہے اس سیاسی اور معاشی بحران سے نکلنے کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تاریخ اناؤنس کر دی جائے الیکشن کب ہوں گے، چاہے وہ تاریخ اکتوبر میں ہو، چاہے وہ ستمبر میں ہو، جب بھی ہو، اس تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، فوکس چلا جائے گا الیکٹرل ڈائنامکس پہ بجائے یہ کہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن پہ، اور پاکستان کی جو عوام ہے اور الیکٹریٹ ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ آئندہ کی حکومت کون بنائے۔ تو اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نہیں نظر آتی، بیکاز ہم ایک بلائنڈ ایلی میں جا رہے ہیں اس وقت، اور اس بلائنڈ ایلی سے نکلنا بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی یونٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، اکانومی کے لیے، اور ہمارے فیوچر کے لیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور ہاؤس ان آرڈر اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے پرابلمز ہی پرابلمز ہیں ان دا ڈیز ٹو کم، اور اگر ہم نے اپنے جو دوست ہیں، دوست ممالک جو ہیں، ان کو اتنا ایگزاسٹ کر دیا ہے، اور ایگزاسٹ اس لیے کر دیا ہے کہ ہم جب بھی ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، تو ہم اپنی فائنینشیل اسسٹنس سیکھ کرنے کے لیے ان کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ جناب ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے، لیکن دین اگین وہ بھی کب تک آپ کو بیل آؤٹ کریں گے جب تک ہم خود اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے۔ یس دیر آر ایشوز، دیر آر سیریس ایشوز، اور جو یہاں پہ ڈسپرسمنٹ ہوتی ہے فنڈس کی پاکستان کے اندر، اس کو ہمیں ان کے اوپر لڈ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مس مینج بھی ہوتے ہیں، اور اگر مس مینجمنٹ اسی طرح جاری رہے گی تو صرف اور صرف عام آدمی سفر کرے گا ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ یہ ایک مشکل فیصلے ہیں جو عام عوام نے نہیں کرنے ہوتے، صرف اور صرف جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان دا کوریڈورز آف پاور، جو حکمران ہیں، انہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اگر یہ فیصلے نہیں کریں گے تو عوام سفر کرے گی۔ سو ہم نہیں چاہتے کہ عوام سفر کرے، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینکر، میں نہیں چاہتا کہ عوام سفر کرے، میری عوام سفر کرے۔ سو ہمیں پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے، پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے حکمرانوں پر کہ جناب وہ ایسے فیصلے کریں جس سے آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کی زندگی آسان ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ذرا ان سے بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، G20 پر بھی بات کرنا چاہیں گے۔ G20 پر اس لیے بات کرنا چاہیں گے کہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو انڈیا نے لینے کی کوشش کی ہے، اور اتھینٹسٹی یہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور اتھینٹسٹی اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پہ G20 بلایا ہے، اور کہ وہاں پہ آ کے اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے انڈین ہیلڈ کشمیر، اس کے اندر اجلاس اس لیے بلایا ہے کہ جناب آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو وہاں پہ بتایا جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ نہیں، دس از ناٹ اے ڈسپیوٹڈ ایریا، ویئر ایز چائنا از اسٹیئنگ اوے فرام اٹ، ٹرکی از اسٹیئنگ اوے فرام اٹ، اور ایجپٹ بھی تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے، سعودی عربیہ از mum about it. Let's see what's going to happen. But after the break, we're going to have like Dr. Huma Baqai Sahiba. Take a break. بریک پہ جانے سے پہلے جی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہوں گی بریک کے بعد۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ، خیریت سے؟ اچھی ہوں جی، تھینک یو۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جناب G20 میں جیسے کہ سب کو پتہ ہے چائنا اور ٹرکی بیک آؤٹ کر گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جناب OIC ممبرز جو ہیں ایجپٹ اور سعودی عربیہ از mum about it but ایجپٹ از آلسو ریلکٹنٹ۔ سو اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے، ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انڈیا کا فیلئر ہم قرار دیں اس کو، یا ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ جی؟ دیکھیے انڈیا ابھی تک اپنے کارڈز بہت اچھے کھیلتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ۔ ابھی جو انہوں نے SCO کی کانفرنس کی تھی وہاں بھی انہوں نے اپنا پورا فوکس کنیکٹیوٹی پہ رکھا، انڈیا کی
growing middle class पे रखा और hosted a great event. वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से वहाँ पे भी बहुत बात हुई, बट इंडिया को उस तरह की कामयाबी वहाँ नहीं हासिल हुई. और जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस था वो यही था कि अगर हम पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखें तो बिलावल भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस कंसिडरेबली अच्छी थी, और जो टर्म उन्होंने दी वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, वो डिफाइनिंग सेंटेंस है इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी. तो वो पाकिस्तान की सक्सेस थी. यहाँ पर जाहिर है पाकिस्तान तो डे वन से कह रहा था कि इसको मकबूजा कश्मीर में नहीं होना चाहिए, और ये इंडिया की अटेम्प्ट है नॉमिनेंसी दिखाने की. लेकिन देखिए जी, इंडिया गेट्स अवे विद अ लॉट, क्योंकि इंडिया की कन्वर्जेंस है कैपिटलिस्ट ब्लॉक से इस तौर के वहाँ वो अपना मुफाद इंडिया से जुड़ा हुआ देखते हैं. लेकिन अब जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है बिलखुसूस चाइना की असर्टिवनेस से, टर्की उसके साथ खड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जो नई कोल्ड वॉर सो टू से सामने आ रही है, या जो नया ब्लॉक सामने उभर के सामने आ रहा है, वो इन सम वेज इंडिया के ऊपर एक प्रेशर जनरेट कर रहा है. और इंडिया के ऊपर अंदर से भी एक प्रेशर है कि क्या वो कुल्ली तौर पे कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है, या और वो लेट गो करना चाहेगा वो तमाम बेनिफिट्स जो इस नए ग्रुप में सामने आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो यूरेशियन कनेक्टिविटी है, जो रशिया चाइना नेक्सस है, इंडिया वहां पे भी बोट मिस नहीं करना चाहता है. तो इंडिया दोनों जगह बहुत स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क कर रहा है, पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा है. लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं रान साहब के पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जितना भी अच्छा खेल ले, जो हमारे इंटरनल इस वक्त सिनेरियो है, या जो इमेजेस हम अंदर से यहाँ से जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की हर डिप्लोमेटिक विक्ट्री को निगेट करते हैं. अच्छा, कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएगा आफ्टर द इमेजेस ऑफ 9th में? कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएगा व्हेन यू सी पीपल माउंटिंग द गेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये जो हमारे इमेजेस हैं जहाँ हम कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ नामी कोई शय मुमलिकत में नहीं रही है, वो हमारी असल फ्रंट है, वहाँ हमें काम करना है. अच्छा, ठीक है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है डॉक्टर साहबा, इसमें कोई शक नहीं है, एंड दैट आल्सो लीड्स टू इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, एंड उसके साथ ही लिंक्ड है सिक्योरिटी हमारी, और उस पर भी क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. हम पॉलिटिकल फ्रंट की अगर मैं बात करूं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती, या उसके लिए, क्योंकि ऑल दिस पॉलिटिशियंस आर नॉट रेडी टू सिट अक्रॉस द टेबल और बैठ के अपने मसाइल का हल नहीं निकालना चाहते ये, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सी वॉर चल रही है, और कौन ज़्यादा तगड़ा है कौन ज़्यादा तगड़ा नहीं है, उस किस्म की वॉर चल रही है अमंगस्ट ऑल द पॉलिटिशियंस. तो अगर नहीं हो सकता, पॉलिटिशियंस सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहे चीज़ों को, तो फिर इकॉनमी कैसे ठीक होगी और बाकी चीज़ें कैसे ठीक होंगी? और ट्रस्ट डेफिसिट की जो आप बात कर रही हैं, जो यहाँ पे नहीं है किसी भी इन्वेस्टर का, और यहाँ से कई लोग जो हैं पिछले को तकरीबन 10 माह में तकरीबन 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जिसको भी कोई ऑप्शन मिल रही है वो यहाँ से पैकअप करके जा रहा है. तो वो आप इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे बताएं कि इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सकती है या नहीं, फिर आगे इकॉनमी की बात करेंगे हम. देखिए, मैं और आप अगर इसका हल निकाल लें एक शो पे बैठ के, तो फिर हम दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा. कोशिश करते हैं, we can always be in the run. So you're absolutely right. Situation is extremely precarious. और अब तो देखिए 22 कांग्रेसमैन ने भी बात कर ली, जो भी हमसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस कर रहा है, जो हमारे खैरख्वाह मुल्क हैं, वो भी हमसे बिटवीन द लाइंस भी और बिल्कुल खामोश डिप्लोमेसी के तहत भी ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को एड्रेस करें. मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी. आई थिंक कुछ चांस बना था कि पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ जाती और बातचीत हो जाती और कोई रास्ता निकल आता, बट इट वाज स्क्वांडर्ड अवे. क्योंकि जो हमारी इस वक्त कोएलिशन पार्टीज हैं वो नहीं इंटरेस्टेड हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि हर कॉन्वर्सेशन जाकर रुकेगी इलेक्शंस पे, और इलेक्शंस उनको इस वक्त नहीं सूट करते किसी तौर भी. दूसरी और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है, जो मेरा ख्याल है कि आपने वे फॉरवर्ड की बात की, वो ये कि ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स थे या जो ट्रेडिशनल स्टेक होल्डर्स थे, जो पाकिस्तान में 70 साल से पाकिस्तान को क्राइसिस
کرائسس سے نکالتے تھے وہ اس وقت انٹرا کانفلکٹ میں یعنی ان کے اندر بھی کانفلکٹ ہے اور انٹر انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ بھی ہے. یہ جوڈیشری پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ یہ دے یوز ٹو اسکریچ ایچ ادرز بیک to get things on the track. اب وہ جو تھا نیکسس یا وہ جو کولیبریشن تھی وہ اتنی بری طرح فریگمنٹ ہوئی ہے, اتنی بری طرح ٹوٹی ہے کہ وہاں ہمیں کوئی وے فارورڈ نہیں نظر آ رہا. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت انٹر انسٹیٹیوشنل کرائسس کا شکار ہے. تو جب جس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈیشنل پلیئرز ہیں وہ کوئی ہمیں جواب نہیں دے سکتے, وے فارورڈ نہیں دے سکتے. تو پروبیبلی دا اونلی وے فارورڈ از کہ دوسرے کون سے پاورفل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان انسٹیٹیوشنز کو نچ کر سکتے ہیں, اور وہ اب بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے. وہ ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, کیونکہ اب وہ اٹ از بائٹنگ دیم. مطلب لوگوں کا تو نقصان ہو ہی رہا تھا جب سول وار کے سینیریوز پینٹ ہوتے ہیں یا اس کی صورتحال سامنے آتی ہے تو سب سے زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اب جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جو یہاں بچی کچی رہ گئی ہے یا جس کے انویسٹمنٹ اور سٹیکس یہاں ہیں, وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو صورتحال سامنے باہر سے نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ یاد کریں جب ایک کراچی میں عشرت العباد صاحب گورنر تھے اور بہت برے حالات تھے کراچی کے, تو I'm a witness to that. I was in the governor house at that time کہ جو بزنس کمیونٹی تھی اس نے عشرت العباد صاحب سے بہت سخت لہجے میں بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سچویشن ریزالو کریں ورنہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے, اپنا سرمایہ لے کے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کو I'm sure مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ رینجرز اور کالڈ ان اور کراچی میں سینٹی پریویلڈ. اس وقت پاکستان میں sanity needs to prevail اور اس کے لیے نان ٹریڈیشنل لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. اور یہ جو لاکنگ آف ہارنز ہے اب اس کا ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. اور ایک اور گزارش کر دوں, آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کو اجازت ہے. شکریہ. دیکھیے جی, ہمارے یہاں اس وقت ایک اٹیمپٹ ہے آن بلڈنگ اے سرٹن نیریٹو. وہ 80 اور 90 کی دہائی یہ نہیں ہے اب. You can't آپ لوگوں کے you can't force it down their throats. People need to buy that narrative. دونوں طرف سے فیک نیوز کی کہانیاں ہیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ بات کر رہی تھی عمران خان صاحب کی کسی تصویر کو جو انہوں نے ٹویٹ کی, اور اسی طرح کی بہت ساری کہانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ایک نیریٹو ہے اور ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے. We need to move beyond that. بیٹھنا ہی پڑے گا, اور اگر یہ سیاستدان خود نہیں بیٹھ رہے تو پھر کسی کو ان کو بٹھانا پڑے گا, کیونکہ وے فارورڈ تو چاہیے. سپریم کورٹ نے آپ کو ایک بار پھر راستہ دکھایا ہے. جو ریزگنیشنز تھیں ان کو کہا ہے کہ وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ واپس جا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. ایک بار پھر اپرچونٹی ابھر رہی ہے کہ بات چیت کی جائے. ان سم ویز عمران خان صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ واپس جائیں, میں نہیں جاؤں گا. چلیے نہ جائیں, لیکن بات چیت تو شروع ہونا. اور وہ شفقت محمود صاحب نے اور فتیانہ صاحب نے موو کیا تھا اس کا. تو ان سم ویز ٹو ٹاک کا ایلیمنٹ موجود ہے آن دی پی ٹی آئی سائڈ. مجھے لگتا ہے جو پی ڈی ایم کی سائڈ ہے وہ بات کرنے سے اس لیے کترا رہی ہے کیونکہ دا بک ول اسٹاپ ایٹ ہولڈنگ الیکشنز. مئی کی بات تھی, مئی تو ختم ہو گیا. اکتوبر میں بھی الیکشنز کرنے سے وہ لوگ انتہا سے زیادہ انسیکیور ہیں, اور یہ انسیکیورٹی جو ہے وہ بات کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی طرف جاؤں گا, بریک سے واپس آؤں گا. ایک سوال رکھوں گا کہ کسی نہ کسی کو آپ کہہ رہی ہیں ان کو بٹھانا پڑے گا. آپ اشارہ پنڈی کی طرف کر رہی ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ ان کو بٹھانا پڑے گا, کیونکہ انہی کی ہی گارنٹیاں مانگتے ہیں سارے پولیٹیشینز جو پھر آج جا کے بیٹھتے ہیں. لیکن اگر انہی کے کہنے پہ بیٹھنا ہے تو اندر جب ملنے جاتے ہیں ان سے تو اس وقت تو بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں, جب باہر نکلتے ہیں تو سلطان رائی بنے ہوتے ہیں یہ پولیٹیشینز. اس پہ بات کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ڈاکٹر صاحبہ, میرے خیال میں جب میں نے کہا تھا کہ کسی کو ان کو بٹھانا پڑے گا, میرا اشارہ کلی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے پارٹ آف دا لارجر گیم, کیونکہ ہمارے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں, جو ہماری سیاسی ہسٹری ہے, اس میں ان کا ایک کردار ہے اور وہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتا. لیکن میرا اشارہ اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف بھی تھا, اور میرا اشارہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف تھا, میرا اشارہ بزنس کمیونٹی کی طرف تھا, میرا اشارہ ریل اسٹیک ہولڈرز کی طرف تھا جو اب اس صورتحال سے ران صاحب تنگ آ گئے. نہیں, بات تو آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو یہاں پہ جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنا سرمایہ تو یہاں سے شفٹ کرنا شروع کر دیا کریبین کنٹریز میں یا جہاں پہ بھی
पुर्तगाल में या जहाँ पे भी जा सकते हैं उनको अच्छे This has happened, ये तीसरी दफा हुआ है पाकिस्तान में ना कि जो यहाँ पे इन्वेस्टेड स्टेक होल्डर था, बिलखुसूस बिजनेस कम्युनिटी, उसने अपने आप को निकालना शुरू किया है। उनके बच्चों को तो पहले ही उन्होंने वहां बाहर भेज के एक ऑल्टरनेटिव सेटलिंग डाउन कर दी है। इस वक्त हर बच्चा जिससे मैं मिलती हूँ और मैं बात करती हूँ वो कहता है कि कम से कम पासपोर्ट तो पकड़ लें। यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसमें मुस्तकिल जो एक आपकी अपर मिडिल क्लास है वो अपनी सर्वाइवल इसमें देखती है। इस अपर मिडिल क्लास को बजाय कि अपनी सर्वाइवल और बका कैनेडियन पासपोर्ट में और दूसरी जगह नजर आए, वो अगर प्रेशर जनरेट करें, क्योंकि ऑल अदर्स हैव फेल्ड। इट्स बीन व्हाट 1.5 ईयर, तकरीबन 2 साल होने को जा रहे हैं। हमने हुकूमत गिरा भी दी, हुकूमत खड़ी भी कर दी, सपोर्ट इधर भी डाल दी, सपोर्ट उधर भी डाल दी। पहले इमरान खान बैरूनी साजिश था, फिर इमरान खान की साथ बैरूनी साजिश थी। आई मीन हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, हर नैरेटिव, हर काउंटर नैरेटिव मैंने और आपने सुन लिया है। अब अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो रियासत का नुकसान हो जाएगा। और मुझे ये बात कहते हुए दुख होती है कि लोग जो हैं अब 71 की मिसालें देते हैं, लोग भुट्टो की असैसिनेशन की मिसालें देते हैं, लोग बीबी की असैसिनेशन की मिसालें देते हैं। क्या पाकिस्तान की रियासत एक और झटके के लिए तैयार है? बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉली क्राइसिस, राइजिंग एक्सट्रीमिज्म है, आप देखिए रोज शहादतें हो रही हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है जिसका बारे में अब कोई बात ही नहीं कर रहा, और ये जो सियासी चपखलिश है इसका कोई खत्म होते ही नहीं नजर आता। हर कोई आके टीवी पे बहुत चिल्ला कर एक इंतहाई इंप्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसको लगता है उसने जंग जीत ली। इस आपस की जंग में हम सब हार गए हैं जी, पाकिस्तान की अवाम हार गई। जी डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक चीज़ समझाया, आप कह रही हैं कि जो यहाँ पे बिजनेस टाइकून्स हैं वो बैठे, वो अपना रोल प्ले करें और वो प्रेशराइज करें। और आपने एग्जांपल दिया डॉक्टर इशरत इबाद का, जो गवर्नर सिंध हुआ करते थे, ठीक एग्जांपल दिया आपने। बट देन अगेन इस वक्त इशू ये है कि ये बिजनेस टाइकून्स जो हैं तकरीबन 9 के 10 के जो बिजनेस टाइकून्स हैं पाकिस्तान के, वो कुछ अर्सा पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये सब लोग मिले थे और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो था इन्वेस्टर का या बिजनेस कम्युनिटी का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। उसमें इसहाक डार साहब ने बड़ी ब्रीफिंग दी थी कि 3-4 रोज़ में IMF जनाब पैसे दे रहा है और उसके बाद जनाब जून तक मैं पता नहीं कितने बिलियन लेके आ जाऊंगा। वो नहीं हुआ, ठीक है, इट नेवर वर्कड। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग जो है, ये बिजनेस कम्युनिटी जो है, ये पॉलिटिशियंस को कैसे बिठा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली? राज साहब, आप इन मीटिंग्स की अंदर की सूरत हाल मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा जानते और समझते हैं। शायद आपने विटनेस भी की हैं कई मीटिंग्स। हमारा मसला ये है कि जब हम अमेरिका भी जाते हैं, चाहे हमारे सियासतदान हों या हमारे दीगर अहम ओहदेदार हों, या जब हम किसी पावर पोल से पाकिस्तान में भी मिलते हैं, जो कि आपने अभी जिक्र किया हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, तो वहां पर बजाय कि हम कलेक्टिव बेनिफिट की बात करें, हम बहुत दफा अपना इंडिविजुअल काम करके बाहर निकल आते हैं। हम अमेरिका से भी जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारी एक्सटेंशन हो जाए या हमारी कुर्सी मजबूत हो जाए। जब हम इन पावर पोल से पाकिस्तान में बात करते हैं, उनसे भी हम यही बात करते हैं कि जी कोई हमारी बेहतरी इसमें हो जाए, कोई हमारा कंसेशन मिल जाए। और अब हमारे पावर पोल्स को ये बात समझ में आ गई है कि कलेक्टिव प्रेशर हम पे नहीं आता, हम इनको डिवाइड कर कर अपना काम निकलवा सकते हैं या अपनी ऑप्शन जिंदा रख सकते हैं। दिस टाइम फॉर दैट टू कम टू एन एंड। आपको कलेक्टिव प्रेशर सिविल सोसाइटी को जनरेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी में जो ताकतवर तबका है वो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि हमारे एकेडमिशियंस को, मेरे जैसे लोगों को जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको तो कि कोई वक़्त औकात नहीं है ना। आप समझते हैं इनको सिर्फ बोलना आता है, इनको कुछ समझ नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेड फ्लैग रेस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अगर ये पॉली क्राइसिस एड्रेस नहीं हुआ तो रियासत का ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी हम तलाफी नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ जनाब, ये अक्रॉस द बोर्ड लोग कह रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स हैं, जो पाकिस्तान की सियासत पे निगाह रखते हैं, वो भी ये कह रहे हैं। तो अगर कलेक्टिव विजडम ये है कि रास्ता निकलना चाहिए, तो चंद लोग कब तक पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को होस्टेज रखेंगे? डॉक्टर साहबा, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा कि बिजनेस कम्युनिटी जो है, बिजनेसमैन जो हैं, अगर हम 10-12 बिजनेसमैन यहाँ पे पाकिस्तान में उठा भी लें और उनको बोलें कि जनाब आप जनाब PDM वालों के पास भी जाएं,
آپ عمران خان صاحب کے پاس بھی جائیں. آپ لوگ انجینئر نہ نہیں, انجینئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سامنے نام ہے نا, یہ سب 10-12 لوگ ایسے بزنس ٹائکون ہیں جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں, ان کے نام ہیں. اب وہ خود والنٹیئرلی اگر جانا چاہیں وہ کر لے. کل اے کے ڈی گیا تھا تو اے کے ڈی کی جو ایسی تیسی ہو گئی, ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اے کے ڈی کو جناب, اس پہ پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگنے شروع ہو گئے اس پہ. خیر اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن وہ خود انیشیٹو کیسے لے, یا ہم انجینئر مطلب اگر انجینئر نہ بھی کرے, اس کا بھی الزام اگر ہم لگنا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تو ٹھیک ہے, کیسے پھر کیا جائے, پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ آپ تو بڑی پریکٹیکل خاتون ہے, آپ بتائیں ہمیں کہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے, مطلب کون ان کو اکٹھا کرے؟ میں آپ سے ایک سوال کر لیتی ہوں. اگر یہ آپشن نہیں ہے تو پھر کیا یہ جو ہمارا اسٹیٹ آف لمبو ہے یا یہ جو اسٹیٹس کو ہے یہ آپ کے خیال میں چل سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں چل سکتا. نہیں, اس پہ تو آرگومنٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کی معیشت اس کو برداشت نہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو آرگومنٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل نہیں چل سکتا. یہ بالکل یہاں پہ ایک سچویشن بن چکی ہے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس پہ تو آرگومنٹ ہے ہی نہیں ہے. دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ اٹ. بٹ پریکٹیکلی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بزنس کمیونٹی کے 10-12 لوگ ہیں, 10-12 ہی لوگ ہیں یہاں پہ جو بزنس ٹائکونز ہیں پاکستان میں, وہ کیسے جا کے کیسے اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں پولیٹیشینز پہ, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. پولیٹیشینز پہ دیکھیے, میں نے اٹس ناٹ اباؤٹ پولیٹیشینز, اٹس اباؤٹ ایک کلیکٹ. یہ میری رائے ہے جو غلط ہو سکتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور کارپوریٹ سیکٹر جو اس وقت جو پاکستان کی ریزیلینس ہے وہ ان کی وجہ سے ہے, جو پاکستان کی جیسی تیسی معیشت ہے وہ ان کی وجہ سے چل رہی ہے, ان کو اپنا ویٹ اب وے فارورڈ میں ڈال دینا چاہیے. ان کو سیاستدانوں کو بھی کنونس کرنا چاہیے, یا ان کو کلیکٹیولی کوئی سول سوسائٹی کی آواز بن کے ابھرنا چاہیے کہ آپ یہ کریں ورنہ ہم پاکستان کی معیشت سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے. مجھے نہیں پتا یہ پرووکیٹو بات ہوگی اور کل میرے لیے اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا, بٹ دیٹ از ہاؤ آئی سی اٹ. انلیس اتنی اسٹرنجنٹ وارننگ نہیں آئے گی, میرا نہیں خیال کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو ٹریڈیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کورس کریکشن کریں گے. دوسری اہم بات جو بہت کم کی جا رہی ہے لیکن میں دوبارہ کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے عمران خان صاحب بہت نیگیٹو فورس ہیں. عمران خان صاحب انتہائی برے انسان ہیں, انہوں نے 4 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ اس آدمی کو گراؤنڈ پہ سپورٹ حاصل ہے. You will have to let him run the course. اگر انہیں پہلے اپنی حکومت مکمل کر دینی چاہتی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ یہ کرائسس نہیں ہوتا. لیکن ان کی موجودگی میں کئی چیزیں اور نہیں ہو سکتی تھی نا, وہ بھی تو ریالٹی چیک تو یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر وہ ہوتے تو اور چیزیں نہیں ہو سکتا تھا. پھر ران صاحب کھل کے بات کیجئے نا, کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ مافیا تلافیاں نہیں ہو سکتی تھی نا, مقدمے ختم نہیں ہو سکتے تھے نا. یہ بھی نہیں ہو سکتے تھے. یہ مفاد ریاست کا تو نہیں تھا نا, یہ تو انڈیویجول مفادات تھے. اور اگر پاکستان ویکیوم کریٹ کیا نا ڈاکٹر صاحب, یہ لمبی بحث ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے بھی تو ویکیوم جو کریٹ ہوا تھا 1.5 سال پہلے ان سے ہاتھ اٹھا لیے گئے تھے, پنڈی نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے تھے, ٹھیک ہے. اور جو ویکیوم کریٹ ہوا اس میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے اپنا وہاں پہ اپنا جگہ بنا لی انہوں نے. خیر اینی ویز میں ایک لمبی بحث ہے, میں آپ کے ساتھ پورا ایک شو کرنا چاہوں گا, بٹ I'll have to wind up over here. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. It's lovely to have you on my show جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.